बेनामी सी पिटीशन के ऊपर उस वक्त के पार्लियामेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को मजबूर किया गया कि वो आईन में मज़ीद तरमीम करके 19वीं तरमीम के शक्ल में जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन के अंदर बढ़ाई गई, जिससे तवाज़ुन सहूलत जो से कहा जाता है वो अनबैलेंस हुआ। इस वक्त 2/3 अक्सरियत जजेस की होती है जुडिशल कमीशन में, 1/3 में फेडरल लॉ मिनिस्टर, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और प्रोविंशियल मेंबर जुडिशल कमीशन। तो जुडिशल कमीशन के रूल्स के मुताबिक अक्सरियती फैसले होते हैं। तो उस 19वीं आईनी तरमीम में जो कुछ लाया गया उसके ज़रिए ये सारे फैसले उनके हक में अक्सरियत की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। और इस 19वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जुडिशल कमीशन में जुडिशरी की अक्सरियत कायम की, जिससे जुडिशल कमीशन आईनी इदारा होने के बजाय जजेस क्लब बन गई, जहां पर फैसले मेरिट, आईन और कानून के मुताबिक नहीं होते और न ही सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद जजमेंट के मुताबिक होते हैं, क्योंकि अल जिहाद ट्रस्ट में एक पॉलिसी, एक लाइन मेरिट वज़ह की गई है कि पाकिस्तान भर के चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन चीफ जस्टिस को एलिवेट किया जाएगा या पूरे पाकिस्तान भर के सीनियर तरीन जस्टिस को एलिवेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब से जुडिशल कमीशन बनी है बिल्कुल एकतरफा तौर पे ट्रैफिक चल रही है और ये आईनी इदारा होने के बजाय जजेस क्लब बन गई है, जहाँ पर फैसले मेरिट, आईन और कानून के मुताबिक नहीं होते और न ही सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद जजमेंट के मुताबिक होते हैं, जिससे आईन को पामाल किया जाता है और मुल्क में जुडिशल मार्शल की सूरत हाल पैदा की जाती है। बल्कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन सियासी जमातों की तरह मेंबरान जुडिशल कमीशन से अपने नामजद करदा जजेस के लिए वोट मांगता रहता है और हर वफाकी हुकूमत को उनके ज़ाती व सरकारी मुकदमात की बुनियाद पर ब्लैकमेल करता रहता है और मनपसंद बेंच के ज़रिए हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले सादिर किए जाते हैं, जिससे मुल्क में सियासी अफरा तफरी, इक़्तिसादी और अखलाकी अफरा तफरी की फ़िज़ा पैदा की जाती है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल मुल्का 24 अक्टूबर 2022 के जुडिशल कमीशन का इजलास है, जिसमें वफाकी हुकूमत के 2 मेंबरान यानी साबका वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का अपने पुराने मुल्का 28 जुलाई 2022 के मौक़िफ़ से पीछे हटना और सबसे जूनियर 2 जजेस के हक में चेयरमैन जुडिशल कमीशन के कहने पर सपोर्ट करना है, जिससे वफाकी हुकूमत की बेबसी और दोगलापन वाज़ेह है। और सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के साथ साथ अपने आप को भी बेनकाब किया कि वो आईन के ताबे नहीं बल्कि अपने ख्वाहिशात, अपने सियासी नज़रियात के ताबे है, जिससे साफ वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन का ये इजलास आईनी इजलास न था बल्कि फिक्स मैच था। जुडिशल कमीशन के इस इजलास से साफ वाज़ेह है कि जुडिशल कमीशन वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आईन पाकिस्तान और उसूलों पर कायम मेंबरान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जनाब जस्टिस सरदार तारिक, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, अंदरून सिंध और सीनियरिटी की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ कायम रखा। मेंबर जुडिशल कमीशन ने मज़ीद कहा कि इस सूरत हाल में सियासी जमातें और पार्लिमानी पार्टियों की खामोशी भी सवालिया निशान है और इनको चाहिए कि आईन व कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें, वरना इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जजेस तैनात होते रहेंगे और जुडिशल कमीशन की गैर आईनी तकर्रियों से वफाक की सालिमियत को ख़तरात दरपेश होते रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन जुडिशल कमीशन
خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ججز کے خلاف مناسب رویہ نہیں رکھتے اور ان کو سینئرٹی کی بنیاد پر بھی نامزد نہیں کیے جاتے اور نہ ہی کوئی نمائندگی خیبر پختونخوا یا اندرون سندھ کو دی جاتی ہے۔ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سارے پاکستان کے لیے ایک ہی فیڈرل کورٹ ہے جس میں نہ تو کسی صوبے کی بالادستی قائم کی گئی ہے اور نہ ہی کسی صوبے سے ججز کی تعداد رکھی گئی ہے، مگر اب عملاً جب سے جوڈیشل کمیشن آئین میں متعارف ہوا ہے تب سے صرف اور صرف اپنے لاڈلوں کو نامزد کیا جاتا ہے، جبکہ یہ معاملہ صرف کسی جج کا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے عزت و وقار کا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عوام، سول سوسائٹی، سیاسی جماعتیں اور خصوصی طور پر وکلاء برادری کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے وکلاء نے قربانیاں دی تھی، غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے لیے وکلاء نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھی، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادارہ اب ایک آزاد و خود مختار ادارہ نہیں رہا، بلکہ ججز کی تعیناتی میں سینئرٹی کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ کے اندر گروپ بندی تشکیل دی جا رہی ہے، جس کا واضح مثال خیبر پختونخوا کے سینئر ترین چیف جسٹس و دیگر سینئر جسٹس صاحبان کو نظر انداز کرنا اور اندرون سندھ سے سندھی زبان بولنے والے کسی جج کا نام نامزدگی میں شامل نہ کرنا متعصبانہ سوچ کی واضح دلیل ہے، اور یہی صورتحال مملکت خداداد پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اچھا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابقہ چیف جسٹس جناب وقار احمد سیٹھ مرحوم کو بار بار سینئرٹی کے باوجود نظر انداز کیا گیا اور اس کے پٹیشن پر آج تک کوئی فیصلہ بھی نہ آ سکا، اور موجودہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کا مرفع 28/7/2022 کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں یہ کہنا کہ روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے 2 ججز ہوتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط، خلاف آئین، خلاف قانون اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ جات کے منافی ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں خیبر پختونخوا سے 4 ججز بھی تعینات رہے ہیں اور زیادہ تر 3 ججز بھی تعینات رہے ہیں، جبکہ اس وقت صرف 1 جج خیبر پختونخوا کا سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری چیئرمین جوڈیشل کمیشن اور ممبران جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز میں فوری طور پر ترمیم کی جائے اور آئین پاکستان اور الجہاد ٹرسٹ فیصلہ پر عمل درآمد کروا کر پاکستان بھر سے سینئرٹی کی بنیاد پر نامزدگیاں فرمائی جائے، اور ساتھ میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی فرمائی جا کر سپریم کورٹ کے ممبران کی تعداد کم کر کے وکلاء برادری کی تعداد بڑھا دی جائے، کیونکہ موجودہ کمیشن کی تشکیل غیر منصفانہ اور چیئرمین کا ان کو پریشر میں لانا اور بلیک میل کرنا آسان ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری پارلیمانی کمیٹی سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ملک بھر کے عوام اور وکلاء کے خواہشات کے مطابق آئین کے تحت تقرریوں پر زور دے کر موجودہ 2 جونیئر تقرریاں نامنظور فرما کر واپس بھیجوائے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا تقریباً سندھ کے آبادی کے برابر ہے، جب سے قبائلی علاقہ جات صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئی ہے تب سے آبادی کا تناسب سندھ کے برابر ہے۔ اگر پنجاب اور سندھ سے آبادی کے لحاظ سے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی جاتی ہے، تب اسی تناظر میں خیبر پختونخوا کی کم از کم 4 مستقل ججز سپریم کورٹ میں تعینات ہونا ضروری ہے، یا متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سپریم کورٹوں میں تقرریات کی جائے، اور ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں بھی کم از کم مزید 15 ججز کی اسامیاں منظور کروانا بھی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری وفاقی حکومت کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور ساتھ میں صوبائی حکومت کی بھی مذمت کرتی ہے کہ وہ نہ تو صوبائی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، نہ ہی صوبائی حقوق کے لیے کوئی قانون سازی کرتی ہے۔ سینئرٹی کے برعکس تعیناتیوں پر خیبر پختونخوا کے وکلاء سمیت
ملک بھر کے تمام وکلاء تنظیموں کو تشویش ہے، جس کے خلاف ملکگیر احتجاج کی ضرورت ہے، جس کے لیے عنقریب ملک بھر کے وکلاء نمائندگان کا کنونشن پشاور میں منعقد کیا جائے گا، جس میں آئندہ کلائے عمل طے کیا جائے گا۔ تو یہی ہم ضروری سمجھ رہے تھے کہ آپ صاحبان کے ساتھ شیئر کر کے، تاکہ آپ کے ذریعے پورے ملک کو، پورے پروونس کو، سارے کنسرن کوارٹرز کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک ٹویٹ ہے، درست ہے یا غلط ہے اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، چودھری فواد کا، جو کچھ اس نے ٹویٹ میں کہا ہے، اگر اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا ٹویٹ جو ہے، ہماری ایجنسیوں کو خون کی لت لگ گئی ہے، پہلے تو صرف پشتونوں اور بلوچوں کو اٹھاتے تھے، اب پنجابی صحافی اشرف شریف کے قتل پر چپ نہیں بیٹھی ہے۔ سینیٹر عثمان کاکڑ اور ایس پی طاہر داوڑ کے قتل پر ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ ہمارے صوبے کے لوگوں کو شہید کریں؟ تو اسی طرح ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ اشرف شریف آپ سب کا بھائی تھا، ہم سب کا بھائی تھا، اس کے اس بہمانہ قتل پہ ہم بھی اس کے